اس کو بھی چھیڑا جائے، پیارے بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، فرض بھی ہیں، افضل بھی ہیں، لیکن ہم نے شروع میں جب سٹارٹ کیا تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ طہارت سے لے کر پھر نماز، پھر روزہ، پھر اس طرح ترتیب سے چلیں گے۔ بیچ میں پھر دوست نے کہا کہ تھوڑا سا حج عمرہ کے متعلق بتائیں، تو چلو وہ بھی بتا دیا۔ کل پھر کافی دوستوں نے اس بات پہ زور دیا کہ نماز کے متعلق جو ہے مزید آگاہی ہمیں چاہیے، تو اب بیچ میں کوئی اور چیپٹر نہیں لائیں گے۔ اگر کسی نے فرمائش بھی کی تو صرف نماز کو کمپلیٹ کریں گے، کہ اگر رمضان قریب ہے، چند دن باقی ہیں، تو روزے کو بھی، ان چیزوں کو، یہ بہت ضروری ہے موقع کی مناسبت سے۔ پھر انشاءاللہ پورا سال پڑھا ہے، زندگی خدا رکھے تو پھر سیکھتے رہیں گے۔ ہدی للمتقین، اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے، کافروں کے لیے نہیں، یہودیوں کے لیے نہیں، نصرانیوں کے لیے۔ تو ہدایت اصل میں دین کی سمجھ ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ بے ہدایت ہے، تو گویا کہ اس کو دین کا علم نہیں ہوتا۔ ہدایت یافتہ ہونا دین کا جاننے والا ہونا ہے۔ الذین، ساتھ ہی فرمایا الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، بالغیب، اس پاک پروردگار پر جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ جس طرح ہم انسان ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں۔ یہاں غلطی کی ان مکے والوں کافروں نے کہ وہ پوچھتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ ہم تو اپنے اپنے بت بنا کے بیٹھ گئے، ہمیں وہ نظر آتے ہیں، آپ جس خدا کی بات ہم سے کرتے ہیں وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اصل میں وہ نظر تو آتا ہے، لیکن جس طرح ہم نظر آتے ہیں اس طرح نظر نہیں آتا۔ ہم صرف ایک جگہ نظر آتے ہیں، ہم اگر بیٹھے ہیں گجرانوالہ تو گجرانوالہ میں ہیں، لاہور میں ہم نہیں ہیں، ملتان میں ہم نہیں ہیں۔ پاک پروردگار کی ذات ایسی کہ جو ہر جگہ موجود ہے۔ ہم نظر آتے ہیں یوں سامنے، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، پیر، کام کرتے ہوئے، روٹی کھاتے ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ میں ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ جب ہم پہاڑ پہ کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو کس نے بنایا، فوراً خدا یاد آئے گا۔ جب آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں تو دیکھیں اس کی لہریں کس نے بنائی، فوراً خدا یاد آئے گا۔ جب کسی پرندے کو دیکھیں تو اس کی خوبصورتی دیکھیں، اس کے اندر رنگ دیکھیں، سوچیں کہ یہ کوئی ایسا مصور ہے جو یہ چیز بنا سکتا ہے، تو کون ہے؟ وہی پاک پروردگار۔ اللہ ہمیں ہر چیز نے اس طرح نظر آتا ہے، مختلف چیزوں میں، اپنی کاریگری، اپنی قدرت کے حساب سے۔ ویسے اللہ جو ہے ہر مومن کے دل میں ہے، لیکن جس طرح کافر کہتے تھے کہ ہمیں دکھاؤ لکڑی کا ہے، پتھر کا ہے، یا اس طرح ہے، تو اللہ نے اس کو منع فرمایا، خود فرمایا محبوب سے، محبوب ان سے کہہ دو قل هو اللہ احد، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ نہ میں کسی کا باپ ہوں، کوئی میرا باپ ہے۔ تم اس طرح پوچھ رہے ہو کہ اس کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا، پردادا کون تھا، قبیلہ کون تھا، قوم کون تھی، برادری کیا تھی، میں ان چیزوں سے پاک ہوں۔ تو اللہ نے اپنی تعریف بڑی زبردست فرما دی۔ اس کے بعد پھر کوئی جواب نہیں بنتا پوچھنے کا، ختم، جب اللہ نے فرما دیا بس۔ لیکن اللہ فرماتا ہے غیب پہ ایمان تو لے آؤ، بولے مجھے دیکھا نہیں ہے مگر ایمان لے آؤ، میں خدا ہوں، الذین یؤمنون بالغیب۔ اس کے بعد کیا کرو؟ ویقیمون الصلاۃ، جب ایمان لے آؤ نا پھر نماز پڑھو۔ نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے، گو کہ حج بھی رکن ہے، زکوٰۃ بھی رکن ہے، روزہ بھی رکن ہے، لیکن نماز دن میں 5 دفعہ لاگو کی گئی۔ باقی جتنے بھی اللہ نے احکامات نازل فرمائے وہ زمین پہ نازل فرمائے، لیکن جب معراج پہ کریم آقا کو بلایا، آپ تشریف لے گئے، تو یہ روزہ اور نماز اللہ نے عرش اولا پہ عطا فرمائی۔ گویا کہ یہ اتنے اہم تھے، زمین پہ اللہ نے نہیں بھیجے، آسمانوں پہ تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقی عبادات بھی بہت کی، کثرت سے کی، لیکن فرمایا کہ نماز ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حالانکہ حج کو فرما سکتے تھے، زکوٰۃ کو بھی فرما سکتے تھے، روزے کو بھی، لیکن فرمایا نہ، جو مومن مسلمان نماز پڑھے گا وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ آگے حدیثیں آئیں گی وہ بعد میں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے
ہمارے راستے میں خرچ بھی کریں. تو یہ بھی لازم ہے کہ پیسہ اگر ہو تو اللہ کے راستے میں وقتاً فوقتاً خرچ کریں. آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور وہ لوگ جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اس میں جماعت کا حکم ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں. رکوع کرنے والوں کے ساتھ. نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے، اور بالخصوص جماعت جو ہے وہ مردوں پر فرض ہے. عورتیں اگر گھر میں بھی پڑھ لیں تو انہیں پورا ثواب ملے گا. مرد اگر مسجد میں پڑھیں انہیں 27 گنا ثواب زیادہ ملے گا. پھر فرمایا حافظوا، حفاظت کرو، علی الصلوات، نمازوں کی، اور بالخصوص والصلاۃ الوسطیٰ، جو درمیان والی نماز ہے. اس کو فقہاء کرام جو ہیں اکثر نے اس پہ بحث کی ہے اور فرمایا کہ نمازوں کے اگر 5 حصے کیے جائیں، فجر ظہر الگ کر دی جائے، مغرب عشاء الگ، تو درمیان میں یہ اثر بنتی ہے. جس طرح ترازو ہوتا ہے نا، 2 پلڑے ہوتے ہیں اور بیچ میں اس کے موٹ ہوتی ہے اور یوں پکڑتے ہیں اور وہ پلڑے برابر ہوتے ہیں. اصل میزان تو وہی ہے نا، لیکن یہ ڈیجیٹل یہ باقی چیزیں تو ترقی یافتہ ہیں. اصل میزان وہی ہے، اور قیامت میں وہ پلڑوں والا میزان ہوگا بس. اور سنٹر جو ہے اس کا وہ انصاف ہے، منصف ہے. تو اللہ نے فرمایا درمیان والی نماز. کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. وہ جو بندہ عصر میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی ڈبل حاضری لگتی ہے. دن والے فرشتوں کو چھٹی ہوتی ہے، وہ اس وقت جا رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے رجسٹر بند کر کے، اور رات والوں کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ صبح تک یا اگلی عصر تک جاؤ. پھر وہ جب آتے ہیں تو جانے والے بھی اس کا نام لکھتے ہیں، فلاں بن فلاں نے نماز عصر پڑھی، مسجد میں حاضر تھا. اور جو آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا رجسٹر کھولتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں کون کون سے بندے حاضر ہیں. گویا کہ پھر بندے کی حاضری صبح کی بھی لگ گئی، رات کی بھی لگ گئی. عصر کی نماز جو ہے بہت فضیلت والی، بہت برکت والی ہے. دونوں مسلمان مومن کی حاضری، وہ اگر دن میں فوت ہوگا تو بھی فرشتے حاضری لگا کے کہیں کہ اللہ تیرے گھر میں ہے. اگر رات کے کسی وقت وہ اللہ کو پیارا ہوگا تو رات والے بھی گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے بھی اس کی حاضری لگائی، ہم نے بھی حاضر پایا. تو خوش نصیب ہے وہ. اور یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جو انسان کے مشغولیت کا وقت ہوتا ہے. فیکٹریاں ہوں، دکانیں ہوں، یا کھیتی باڑی ہو، یا کوئی کام ہو، اللہ نے اس کے لیے صرف 4 رکعتیں مختص کی، صبح کے لیے 2 کی. اللہ کا نظام میں قدرت تو دیکھیے. رات کو بندہ تھکتا ہے، صبح ہو سکتا ہے جلدی نہ اٹھ سکے، تو اللہ نے کرم فرمایا صرف 2 رکھ دی. صبح کے ٹائم میں زیادہ مشقت نہ کر، جا کام پہ. ظہر کو زیادہ رکھ دی تاکہ تو کہیں کو مزدور ہے، غلام ہے، کہیں کام کرنے والا ہے، دکان پہ ہے، نوکر ہے، تو زیادہ نماز پڑھے گا تو یہ ریلیکس مل جائے گی. تھکا ہوا ہوگا نا، تو عصر کے ٹائم کم رکھ لی کہ مشغولیت کا وقت ہے. چلو مغرب کے ٹائم کچھ زیادہ رکھ لی. عشاء کے ٹائم سب سے زیادہ رکھ لی کہ بندہ کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے سے ہزاروں بیماریوں سے بندہ بچ جاتا ہے. اللہ نے انسان کی فطرت اور انسان کے جسم کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر عبادات نازل فرمائی. آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو میری طرف آتے ہیں، دل سے آتے ہیں. خاشعین ہیں، جو خاشعین ہیں ان پر میری نماز بھاری نہیں. جو منافقین ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز نہ پڑھے، صبح کی نہ پڑھے، تو اسے پکا منافق سمجھے، کیونکہ وہ اپنی نیند کو پیارا کر رہے ہیں، اپنے آرام کو پیارا کر رہے ہیں. تو متقین جو ہیں وہ تو اپنا آرام، چین، سکون سب کو دین پہ بار دیتے تھے. آگے فرمایا فویل للمصلین، خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازیں جو ہیں وہ بھول بیٹھے. تو ان کے لیے ایک وادی ہے جس کا نام ہے ویل. تو اس میں بہت بڑی گرمی ہے اور بہت بڑی سختی ہے. تو اللہ جو اپنی نمازیں بھول بیٹھے ہیں، اللہ ان کو پکڑ کے ادھر ڈال دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق. کثرت سے حدیثیں بھی ہیں تو انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ